تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما. اللہم اجعل قلبی نورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہے، اس کے باوجود دعا کیا کرتے تھے. نیک اعمال کا ایک نور ہوتا ہے، جب وہ نور آپ کو حاصل ہوگا، جب آپ کے دل ایمان کی وجہ سے دل کے اندر نور ہوگا، تو پھر آپ کو نیک اعمال کرنا ایک تو آسان ہوں گے، اور دوسرا آپ کے وہ نیک اعمال جاندار بھی ہوں گے، ان کے اندر جان ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ کی نظر میں وہ قبول عمل ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مقبول عمل ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کا نور نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال جیسے ہیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنا عمل کرتے ہوئے ہی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. حج ادا کرنے کے لیے گئے تو اس میں بھی ریاکاری شامل ہوتی ہے. زکوٰۃ صدقات دے رہے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ نور سے خالی ہے، ایمان کے نور سے خالی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما. جب نور آئے گا تو پھر ہمارے اعمال ایک تو کرنے آسان ہوں گے، اور دوسرا جو ہے نا اس کے اندر جان بھی ہوگی ہمارے نیک اعمال کے اندر. ورنہ دوسری شکل میں تو پھر ہمارے نیک اعمال جو ہے نا وہ کھوکھلے ہوں گے. ہاں پہلی بات ہے ہمارا ان اعمال کو کرنے کو دل نہیں چاہے گا، جیسا کہ آج کل نماز پڑھنے کو، نیک اعمال کرنے کو امت کا کدھر دل چاہ رہا ہے. اور اگر وہ امت کرے گی بھی تو وہ بددلی سے کرے گی، وہ ہماری نظر میں قبول ہونے کے قابل نہیں ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں گے وہ عمل؟ اللہ سے دعا بھی کرے نیک اعمال کا جو ہے نا نور آپ کو نصیب ہو، ہمارے دل کے اندر ہمارا ایمان کا نور ہمارے دل کے اندر موجود ہو. اور دوسرا جو ہے نا ان چیزوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں جن کی وجہ سے ہم سے جو ہے نا وہ ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل سے. ان میں سب سے اہم چیز ہے نظر. نظر کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ نظر کی حفاظت نہیں کر رہے تو آپ کے اعمال کا نور آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. ہوگا بھی تو وہ آپ کا رہے گا نہیں، کیونکہ نظر کا غلط استعمال انسان کے اس نور کو ختم کر دے گا. بد نظری، اور یہ آج کل تو بہت زیادہ عام ہو چکا یہ گناہ. اور پھر مرنا یہ کہ افسوس اس بات پر ہے کہ امت اس بد نظری کے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہی ہے. پہلے تو بد نظری کرنے کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا، بازار میں جانا پڑتا تھا. آج کل تو گھر کے اندر موجود ہے، یہ موبائل موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے. جتنی دل چاہے بد نظری کر لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. نوجوان نسل خاص طور پہ اس بد نظری سے بچے، اپنی نظروں کی حفاظت. اس لیے تو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس دل کے اندر لے کے جاتی ہے. اس لیے نظروں کی خاص حفاظت کریں. اللہ نے یہ آنکھ بنائی ہے تو اللہ نے جس چیز کے دیکھنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو دیکھیں، اور جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا اللہ اور اس کے رسول نے اسے رک جائیں. جو کمپنی مشینری بناتی ہے نا، کوئی بھی مشینری، مثال کے طور پہ ہم یعنی اے سی لے لیں، فریزر لے لیں، پنکھا لے لیں، یا موبائل ہی ہم لے لیں. جو کمپنی یہ موبائل بنا رہی ہے نا، وہ اس کو چلانے کا اور جو ہے نا وہ طریقہ بھی سکھاتی ہے. جس کمپنی نے فریزر بنایا، فریج بنایا، تو وہ اس کو طریقہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا یوز کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے. ساتھ میں اپنا کاریگر بھیجتی ہے، اور پھر ایک کتابچہ اس مشینری کے اندر سے نکلتا ہے. ہم عموماً موبائل کا ڈبہ جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک کتابچہ نکلتا ہے، چھوٹی سی کتاب نکلتی ہے، جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو انسان کا جسم بھی تو اللہ کی مشین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے. جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری کمپنیاں بنا رہی ہیں، ان چیزوں کا وہ طریقہ استعمال بھی وہ خود بتاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انسان، حضرت انسان کو تخلیق کیا ہے، تو اللہ نے بھی تو اس کا طریقہ اس کا بتایا نہیں. جیسے اللہ نے ہاتھ بنایا تو اللہ نے بتایا ہاتھ کا یوز کیسے کرنا ہے.
اللہ نے پاؤں بنائے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ پاؤں کا استعمال کیسے کرنا ہے. اللہ نے زبان بنائی ہے تو اللہ نے بتایا ہے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے, کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا, کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا, کہاں چل کے جانا ہے پاؤں سے کہاں چل کے نہیں جانا, کون سے کام ہے جو ہاتھ سے کرنے اور کون سے کام ہے جو ہاتھ سے نہیں کرنے. ایسے ہی آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کا استعمال بھی بتایا, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کس چیز کو دیکھنا ہے کس چیز کو نہیں دیکھنا. تو دین اسلام نے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی خاص حفاظت کریں, بد نظری نہ کریں, نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں, لڑکیوں کو نہ دیکھیں. جبکہ سوشل میڈیا پر دے مار 4.5 یہ چیزیں. سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو انگریز نے ہمیں یہ سوشل میڈیا دے دیا, لیکن اس کا جو ہے نا وہ استعمال, یوز نہیں دیا, ہمیں شعور نہیں دیا اس کا. ہمیں ہماری جو ہے نا وہ بہن بیٹیاں وہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں. اس لیے نوجوان نسل خاص طور پہ نظروں کی حفاظت کرے. نظر جس چیز پہ پڑے گی اس کا عکس دل کے اندر جائے گا. جب عکس دل کے اندر جائے گا تو انسان کے اندر ناشکری کا ایک جو ہے نا وہ گناہ پیدا ہوگا. یہ بھی جرم ہے. مثال کے طور پہ میں کسی کے بڑے محل کو دیکھتا ہوں, بڑی کوٹھی کو دیکھتا ہوں, کار کو دیکھتا ہوں, میرے دل کے اندر بھی خیال آئے گا کہ میرے پاس بھی ایسی کوٹھی ہو, ایسا بنگلہ ہو. تو جو میرے پاس موجود, جو میری اپنی کوٹھڑیاں موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا میرے دل کے اندر ناشکری پیدا ہوگی. اس کے پاس تو اتنی بڑی کوٹھی ہے, اتنا بڑا محل ہے, اور میرے پاس یہ جھونپڑی. اس لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کاش کے نوجوان نسل اس بات کو سمجھ لے اور نظروں کی حفاظت کر لے. سوشل میڈیا پہ بھی عام باہر بازار کے اندر نکلے تب بھی ہماری نظروں کی جو ہے نا وہ خاص حفاظت, ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کس چیز کو دیکھنا. دوبارہ ہماری نظر اٹھے نا, ایک بزرگ کے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ایک مرتبہ بد نظری ہوئی تو 40 حدیثیں بول چکی تھی ان کو. پھر آج جو حافظے کی جو بیماری ہے, نوجوان نسل خاص طور پہ کہتی ہے جی ہمیں حافظہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی چیز یاد کرتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یاد نہیں رہتی ہمیں. وجہ یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہے. نظر کی حفاظت کریں, آپ خود بخود ذہین ہو جائیں گے, آپ کا ذہن تیز ہوگا, آپ جو بات بھی پڑھیں گے سنیں گے آپ کو یاد ہوگی. ایک تو گناہوں کو ترک کر دیں, اور دوسرا جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو بات یاد نہیں رہ رہی ہے, تو آپ نظر کی حفاظت کریں اور گناہوں کو ترک کر دیں, کیونکہ گناہوں کا ہونا اور علم کا ہونا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا کرتا. بد نظری بھی بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچیں, ہر ایج میں بچیں, مرد بھی بچیں, عورتیں بھی بچیں, نوجوان لڑکے بھی بچیں, نوجوان لڑکیاں بھی بچیں اس جرم سے. اور یہ خاموش قاتل بن چکا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمارے نوجوان نسل اس کو گناہ ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ بد نظری کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نور کو چھین لیتے ہیں. اور جب نور دل کے اندر نہ ہو تو پھر گناہ کرنا آسان ہوگا, نیک اعمال کرنا آسان نہیں ہوگا. نیک اعمال پہاڑ نظر آئے گا, اور بہت بڑا جرم گناہ وہ چھوٹا سا ہلکا نظر آئے گا. اس کو کرنے میں ہمیں جسارت ہوگی, اور نیک عمل کرنے میں ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا بالکل بھی. اور کر بھی لیں گے تو وہ عمل ہمارا کھوکھلا ہوگا, ریت کا ٹیلا ثابت ہوگا. نظر کی حفاظت ضروری ہے.